تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مدینے کے مشہور مالداروں میں میرا شمار ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور میری اولاد 129 اولاد میری ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، اولاد میں اور مال میں برکت کی دعا کی، تو ان کی اکیلے کی اولاد متعدد ازواج سے 129 اولاد، اور مالدار مدینے کے مشہور مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم بنا کر انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اور اپنے شوہر کو، ایک مشرک ایک کافر شوہر کو مہر کے بدلے میں ان کا اسلام قبول کرنے کو لے کر اپنے شوہر کو ایسے نکھارا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تمہاری پسندیدہ چیز تم جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تب تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو ابو طلحہ دھیرے سے اپنی بیوی ام سلیم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ام سلیم، ہمارا ایک باغیچہ ہے، اس کے اندر ایک مکان ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہیں، چلو اپنا جو بھی سامان ہے سمیٹ لو اور بغل میں رکھ لو، میں نے یہ باغ اور یہ باغ کے اندر جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ معمولی بات ہے، میں شروع میں وہی کہا ہوں کہ لڑکیاں شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کی کمائی میں سے کسی کو 1 روپیہ دینے بھی اگر انکار کرتی ہیں، تو یہاں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا نمونہ پیش کیا ہمارے لیے۔ انہوں نے اپنے رہنے کا گھر، باغ، باغیچہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، ایک بات بھی ام سلیم سے نہیں پوچھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنا سامان تھا اس کو سمیٹ لیا اور باغ چھوڑ کر نکل گئے۔ کیا ہے نمونہ ہمارے لیے، کس واسطے ہیں یہ سارے واقعات، یہ اسلامی طرز زندگی کے اندر یہ نمونے کس لیے ہیں؟ ہم سنیں چھوڑیں، اپنے غصے پر قابو رہیں، اپنی بیزاری پن پر، اپنے لیزی پن پر، اپنے جو ہے تمام اپنے کردار پر جمے رہیں۔ اس لیے یہ جو واقعات ہیں، قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں، ہمیں بدلنے کے لیے، ہماری زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے ہیں۔ یہ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، ایک اور حدیث ہے، محدثین نے اس حدیث کو تقریباً اپنی حدیث کی کتابوں میں پہلے نمبر پر اول حصے میں لائے ہیں، وہ یہ ہیں وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة الى ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، رواہ بخاری کا حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام میں چیمی گوئیاں ہو رہے تھے کہ فلاں ایک شخص ہے، وہ جو ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کر کے آیا ہے، اس نے شرط رکھی تھی کہ تو اگر ہجرت کر کے آئے گا تو میں جو ہے تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ تو اس نے جو ہے ہجرت کر کے اس عورت سے، اس لڑکی سے نکاح کرنے کی غرض سے آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس نے جس نیت سے ہجرت کی ہے، کسی نے دنیا کے خاطر ہجرت کی ہے تو اس کو دنیا مل جائے گی، آخرت نہیں۔ کسی نے کسی سے نکاح کرنے کی غرض سے اگر ہجرت کی ہے تو اسے وہ مل جائے گا، آخرت میں کوئی ثواب نہیں۔ اب پہلے اس واقعے کو جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر غور تدبر کرو۔ پہلے حدیث کے اندر نکاح کیا جا رہا ہے اسلام کے خاطر، دوسری حدیث میں ہجرت کی جا رہی ہے نکاح کے خاطر۔ برادران اسلام، دونوں میں کتنا بڑا زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔
وہاں اسلام کے خاطر نکاح کیا جا رہا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اپنی زندگی تبدیل ہو گئی۔ یہاں اتنا بڑا ثواب کا کام، ہجرت، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر تنہا تنہا جو ہے مدینے کو آ جانا، یہ بہت بڑا ثوابی کام ہے، اور یہ کام ضائع جا رہا ہے، نکاح کے خاطر کیا جا رہا ہے۔ تو برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، اس خطبے کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لڑکے اور ہر لڑکی کو نکاح کے بعد اپنے آپ کو ثابت کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اسلام ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کے خواہشات کیا ہیں۔ اگر نکاح کے بعد ہمارا گھر الگ ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ میاں ہے، بیوی ہے، اپنی اولاد ہے، جیسا کرے ویسا، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ اگر اپنے بچوں کو شریر اور اوباش بنائیں تو کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راعن علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ مرد پوچھا جائے گا اس کے اہل بیت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اس کے ماتحت کے بارے میں یقیناً کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ، عورتیں بھی نگران ہیں، چوپایوں کو جیسا نگرانی کرتے ہیں وہ بھی نگران ہیں۔ المرأۃ راعیۃ، کس کی؟ علی اہل بیت زوجہا وولدہا وہو مسئول عنہ۔ کل قیامت کے دن اس کے گھر کے، اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، اور اس کی اولاد کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا تربیت کی ہے اس کی، تو نے اپنے شوہر کو کس طرح سدھارا ہے۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، آج کتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں صبر نہیں کرنے کی وجہ سے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کوئی لڑکی یہ شکایت کرتی ہے کہ کتنا خدمت ہم کریں، ہم سے دو بڑے بھائی ہیں، ان کے بیویاں ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بوجھ ہمارے اوپر۔ یہ سمجھیں کہ بڑوں کی خدمت کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں، بڑے بدنصیب ہیں، اللہ نے ان سے موقع چھین لیا، ہمیں موقع دیا ہے، ہم ان کو خدمت کرنا چاہیے بڑوں کی، چاہے وہ والدین ہوں، ساس سسرے ہوں یا کوئی اور ہوں، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ہماری کمائی میں اللہ تبارک و تعالی برکت دیا ہے، ہماری کمائی کو اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے کہ ہم خود کھائیں اور دوسروں کو کھلائیں، اس کی راہ کے لیے اللہ نے ہمارے مال کو چن لیا ہے۔ یہ ذہن ہمارا ہے کہ یہ ذہن ہمارا ہے کہ ہم نہیں دیں گے۔ بڑوں کو جا کر پوچھو، 2 مہینے ان کے پاس رہو، 2 مہینے ہمارے پاس رہو، باپ ان کے پاس رہے گا، ماں ہمارے پاس رہے گی، یہ باٹم بوٹی ہوگی؟ یہ ہمارے نمونے ہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں؟ یہ دین میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کیا عورتوں اپنا کردار کو نمایاں نہیں کر سکتے؟ میری دینی ماں اور بہنوں، جیسے مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرنے میں باپ سے بھی ایک حد، ایک درجہ زیادہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر بچے اپنی ماں کی صحبت میں رہتے ہیں، باپ تو باہر نکل جاتا اپنے کاروبار کے لیے، ماں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہے، بچے اپنے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ لہٰذا ان کی توحید کے اخلاق، ان کی تربیت اور ان کے عقائد کو سدھارنا ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ بچے کے لیے سب سے بڑا دستگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، غور کرو، تدبر کرو ان باتوں کے اوپر۔ یہ 15-20 منٹ کی جو باتیں میں آپ کے سامنے بتائیں وہ سنیں، چھوڑیں اور یہ کہیں کہ واقعی میں صحیح بات ہے، مگر عملی زندگی میں نہیں لائیں گے تو یقیناً کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ الا کلکم راعن، خبردار، کلکم راعن، تم میں کا ہر شخص مسئول ہے، وکلکم راعن کلکم مسئول عن رعیتی، ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔
बड़े भाई को छोटे भाई के बारे में पूछा जाएगा, छोटे भाई को बड़े भाई के बारे में पूछा जाएगा, शौहर को बीवी के बारे में, बीवी को शौहर के बारे में, हर किसी को हर किसी के बारे में पूछा जाएगा। उसका सवाल का जवाब अभी से तैयार कर लो, अपने आप को साबित करके पेश करो कि मैं ये हूं, मैं उम्मे सुलैम की बहन हूं, मैं उम्मे सुलैम के वाक़ये से नसीहत हासिल करने वाली हूं, मैं उम्मे सुलैम की जिंदगी को अपना एक नमूना बनाकर अपनी जिंदगी पेश करती हूं। ये हमारे दीनी माँ और बहनों के अंदर एक जाग आ जाना चाहिए, एक होश आ जाना चाहिए, एक बदलाव आ जाना चाहिए, तब जाकर हमारे घर सुकून के घर होंगे, हमारे घरों के अंदर रहमत बरसेगी, हमारे घर के अंदर खुशियां आएंगे। आज एक बात के लिए भी एडजस्टमेंट नहीं होंगे। अगर शोहर कहता है कि जान दे छोड़ो, नहीं, कैसे छोड़ेंगे? एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार कैसे छोड़ेंगे? नहीं, संभालना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद-दुनिया मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल इमरातु सालिहा। दुनिया की तमाम चीजें, जरूरत बरतने की चीजें, इस्तेमाल करने की चीजें, उनमें सबसे बेहतरीन चीज औरत है, दीनदार औरत है। अगर यही औरत बिगड़ जाए तो सबसे बदतरीन चीज हो जाएगी। अब हम साबित करना है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है या दुनिया की सबसे बदतरीन चीज है, साबित करना और दिखाना चाहिए हम। तब जाकर ये हमारी जिंदगी का एक मतलब होगा, एक माना होगा। हमारे मरने के बाद भी सवाब जारीन छोड़कर जाने वाले हम बनेंगे। बस इन्हीं चंद अल्फाज अपनी बात को खत्म करते हुए मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हिदायत की दौलत से माला माल फरमाए। ऐ अल्लाह, तो हमें जो मौका दिया है तो उस मौके में सही साबित होने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, सब्र करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, लोगों को दीन की तरफ बुलाने की तौफीक अता फरमा, बुराई से रोकने की तौफीक अता फरमा। हर कोई अपना जिम्मेदारी संभलने, संभालने और समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, आज तक हम जो भी बुराई, खताही, ज़बान दराजी की है, ऐ अल्लाह उस सारे के सारे माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, एक बेहतरीन इस्लामी नमूने की ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम दीनी माँ और बहनों के अंदर इस्लामी तर्ज ज़िंदगी जागने के अल्लाह तौफीक अता फरमा।